ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو ایک اکیلا واحد اور یکتا، جس نے ہوا کو بے رنگ بنا کر کائنات کی رنگینوں میں اضافہ کیا، جس نے پانی کو بے بو اور بے ذائقہ بنا کر ہمارے لیے تسکین کا سامان کیا، جو ایک پتھر میں پلنے والے کیڑے کا رازق، جو ایک سیپ کے پیٹ میں بننے والے موتی کا خالق، جو کائنات کی وسعتوں میں پھرنے والے کسی بھی سیارے اور ستارے کا رہنما، جو قطرے کو گوہر کرتا ہے اور گوہر کو گوہر نایاب، جو مجھے میں کرتا ہے اور آپ کو آپ۔ اور ان تمام تعریفوں کے بعد جس ذات کا ذکر اس کی تعریف میں زمین اور آسمان کے خلابے میں لاؤں تو کم، مگر دریا کو یہ کہہ کر کوزے میں بند کروں گا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ جناب، پروگرام شب سخن میں آپ کا میزبان آرجے مصطفیٰ قریشی سندھ پولیس ایف ایم 88.6 کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں آداب اور سلام پیش کرتا ہے۔ پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں اپنے ٹیلی فون کالز کے ذریعے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0315008824، اور اس کے علاوہ آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں 8881 پر۔ اپنے موبائل کے پیغام لکھیے والے حصے میں جائیے، SPR لکھیے، وقفہ دیجیے، اپنا نام، جگہ کا نام اور اپنا پیغام لکھیے۔ ان سب کے درمیان جناب وقفہ دیجیے اور 8881 پر بھیج کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک طریقہ اور وہ یہ کہ جناب آپ ہمارے ساتھ فیس بک پر بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور فیس بک پر ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ ہمارے پیج کو لائک اور فالو کریں گے جناب۔ وہاں پہ آپ کمنٹس بھی دے سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرے بڑے شعراء حضرات کی شاعری بھی ہمارے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ وہاں پہ آنا چاہیں تو آپ وہاں پر بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کر سکتے ہیں۔ اور جناب پروگرام کا آغاز کروں گا وقت کی دیمک۔ جی، آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وقت کی دیمک۔ یاد کے جزیروں کو نگل رہی ہے، وقت کی دیمک یاد کے جزیروں کو نگل رہی ہے، آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے۔ یاد ذہن کے دریچوں سے نکل کر آسماں کی لا محدود وسعتوں میں گم ہو رہی ہے۔ وقت کی دیمک دھیرے دھیرے سب نکل رہی ہے۔ اب ذہن کے کسی گوشے میں کہیں کوئی یاد بچ رہی ہے، پر یہ یاد بھی پوری نہیں ہے۔ اس سے جڑی اکثر یادوں کو وقت کی دیمک نے نگل لیا ہے۔ اب یاد کہیں کہیں ٹکڑوں میں بکھری پڑی ہے، ان کے سرے آپس میں ملتے نہیں۔ بہت سے چہرے، بہت سی آوازیں، بہت سی باتیں، یاد کرنے پر بھی یاد نہیں آتی، یاد کرنے پر بھی یاد نہیں آتی۔ وقت کی دیمک نے سب کو نگل لیا ہے، وقت کی دیمک نے سب کو نگل لیا ہے۔ جناب پروگرام میں شامل کروں گا خان صاحب، مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں تیرے بھیگے بدن کی خوشبو، آپ کی حسین سماعتوں کے نام، اور پھر واپس آ کے الرٹ کی جانب چلیں گے جناب۔ جب تک ہمارے سننے والے جی جناب جو لوگ ریڈیو پر ہمیں سن رہے ہیں وہ اس
نغمے کو، جو ان کی سماعتوں کی نظر کیا ہے جناب، اس کو سن رہے ہیں. ہم بات کریں گے فیس بک پر. اور ابھی میں نے ذکر کیا جی معین صاحب کا کلام کا وقت کی دیمک، اور یہ وقت کا گزرنا ایک مسلمہ حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جس سے کوئی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا. آہستہ آہستہ وقت جو ہے وہ مٹھی میں بند ریت کی طرح آپ کے ہاتھوں سے نکلتا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ عمر کی نقدی کتنی جلدی وہ گنوا کر یہاں پہنچ گیا. وہ جو وقت لگتا تھا کہ کبھی گزرے گا نہیں، وہ اتنی جلدی کیسے گزر گیا، انسان کو اس بارے میں اندازہ بھی نہیں ہوتا. فیس بک پر جناب آپ وقت کے بارے میں اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں، اور آپ کی آراء کو ہم شامل کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ شاعری بھیجنا چاہیں تو جناب شاعری بھی بھیج سکتے ہیں فیس بک پر. ہم آپ کی شاعری سے مراد جناب وہ شاعری چاہے وہ مستند شعراء حضرات کی کیوں نہ ہو، آپ کی اپنی بھی شاعری بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کیجیے گا کہ مستند شعراء حضرات کی شاعری کو جو ہے نا آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل کریں، کیونکہ اس کو پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے اور سننے والوں کو اس کے سننے کا بھی مزہ آتا ہے. جو لوگ ٹیلی فون کالز کر رہے ہیں جناب، ان کو بتا دیں کہ کالز پروگرام میں لیں گے، بالکل لیں گے جناب، لیکن ابھی نہیں، تھوڑا ٹائم ہے ٹیلی فون کالز میں. پہلے ہم پروگرام کو لے کے چلیں گے آگے، اس کے بعد ٹیلی فون کالز بھی شامل کریں گے. ایس ایم ایس کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 8881، اور 8881 پر ایس ایم ایس کرنا بہت آسان ہے. اپنے موبائل کے پیغام لکھیے والے حصے میں جائیے، اپنا نام لکھیے، ایس پی آر لکھیے، سب سے پہلے وقفہ دیجیے، اپنا نام لکھیے جناب، جگہ کا نام لکھیے، اپنا پیغام لکھیے، اور اس کو 8881 پر بھیج کر آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اور ایس ایم ایس کرنے کی یہ سہولت ان لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے جو لوگ کسی بھی وجہ سے ہم سے رابطہ نہیں کر پاتے ہیں، یا وہ بہت دور ہوتے ہیں، یا ان تک ریڈیو کی آواز نہیں پہنچ رہی ہوتی، وہ فیس بک پر ہمیں جو ہے نا دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جناب تمام جو ہے وہ ایس ایم ایس کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اور پروگرام میں شامل ہونا ان کے لیے اس لحاظ سے مشکل نہیں ہے. خان صاحب، مہدی حسن خان صاحب کی آواز پروگرام میں شامل کی، تیرے بھیگے بدن کی خوشبو. اور جو حضرات جو سننے والے ہیں، ویسے تو فیس بک پر دیکھنے والے بھی ہیں نا، تو جو سننے والے ہیں ان کی سماعتوں کی نظر کی اور ان کو واپس لیتے ہیں، اور پھر آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں کچھ اور شاعری کے ساتھ. جناب معین خان صاحب کو شامل کیا تھا وقت کی دیمک کے ساتھ. اس دل نادا کی خوش فہمی نہیں جاتی، اس دل نادا کی خوش فہمی نہیں جاتی، یہ دل اب بھی سمجھتا ہے کوئی مجھے یاد کرتا ہوگا، راتوں کی تنہائی میں میرے لیے سسکیاں لیتا ہوگا، چپکے ملنے کی دعا کرتا ہوگا، جب کوئی ہنسی منظر دیکھتا ہوگا میری غربت کی خواہش کرتا ہوگا، جب کوئی پیار سے آواز دیتا ہوگا میری آواز کو یاد کرتا ہوگا. اس دل نادا کی خوش فہمی نہیں جاتی، یہ دل اب بھی سمجھتا ہے میں اب بھی اتنا ہی اہم ہوں جتنا کبھی ہوا کرتا تھا. یہ شاید اس کی خوش فہمی ہے. اور جناب دیکھتے ہیں آج کا پہلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ. ہیلو، آپ کا ریڈیو آن ہے؟ بند کر دیا. جی وعلیکم السلام. جی انکل، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. جی ایک چھوٹا سا شاعر ہے انکل، میں بھی سنانا چاہوں گی. شاعر ہے یا شعر ہے؟ شعر ہے، پہلے اپنا نام بتائیے. نور جنت. نور جنت. چلیے جناب، سننے والوں کو یہ تو پتہ چل گیا کہ نور جنت ہمارے ساتھ ہے. جی. ہر ایک پھول خوشبودار نہیں ہوتا، ہر ایک دوست وفادار نہیں ہوتا، نظروں سے ملتی ہیں اکثر نظریں، ہر ایک نظر پیار نہیں ہوتا. ہر ایک نظر پیار نہیں ہوتا.
چلیے بہت شکریہ نوری جنت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ آج کی رات بھی گزری ہے میری کل کی طرح، ہاتھ آئے نہ ستارے تیرے آنچل کی طرح۔ آج کی رات بھی گزری ہے میری کل کی طرح، ہاتھ آئے نہ ستارے تیرے آنچل کی طرح۔ جی امیر قزل باش ہمارے ساتھ ہے جناب۔ حادثہ کوئی تو گزرا ہے یقیناً یارو، حادثہ کوئی تو گزرا ہے یقیناً یارو، ایک سناٹا ہے مجھ میں کسی مقتل کی طرح، ایک سناٹا ہے مجھ میں کسی مقتل کی طرح۔ پھر نہ نکلا کوئی گھر سے کہ ہوا پھرتی تھی، پھر نہ نکلا کوئی گھر سے کہ ہوا پھرتی تھی، سنگ ہاتھوں میں اٹھائے کسی پاگل کی طرح، سنگ ہاتھوں میں اٹھائے کسی پاگل کی طرح۔ کال لیتے ہیں جناب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مسز نور بات کر رہی ہوں۔ جی مسز نور، کیا سنا رہی ہیں؟ ہیلو، اور مسز نور کی کال کٹ گئی جناب۔ آج کی رات بھی گزری ہے میری کل کی طرح، ہاتھ آئے نہ ستارے تیرے آنچل کی طرح، حادثہ کوئی تو گزرا ہے یقیناً یارو، ایک سناٹا ہے مجھ میں کسی مقتل کی طرح، حادثہ کوئی تو گزرا ہے یقیناً یارو، ایک سناٹا ہے مجھ میں مقتل کی طرح۔ پھر نہ نکلا کوئی گھر سے کہ ہوا پھرتی ہے، پھر نہ نکلا کوئی گھر سے کہ ہوا پھرتی ہے، سنگ ہاتھوں میں اٹھائے کسی پاگل کی طرح، سنگ ہاتھوں میں اٹھائے کسی پاگل کی طرح۔ تو کہ دریا ہے مگر میری طرح پیاسا ہے، تو کہ دریا ہے مگر میری طرح پیاسا ہے، میں تیرے پاس چلا آؤں گا بادل کی طرح، رات جلتی ہوئی ایک ایسی چتا ہے جس پر تیری یادیں سلگتے ہوئے سندل کی طرح، رات جلتی ہوئی ایک ایسی چتا ہے جس پر تیری یادیں ہیں سلگتے ہوئے سندل کی طرح، میں ہوں ایک خواب مگر جاگتی آنکھوں کا امیر، میں ہوں ایک خواب مگر جاگتی آنکھوں کا امیر، آج بھی لوگ گنوا دیں نہ مجھے کل کی طرح، آج بھی لوگ گنوا دیں نہ مجھے کل کی طرح۔ کال ہے جناب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ ہیلو، ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، مسز نور بات کر رہی ہوں، مصطفیٰ بھائی۔ جی مسز نور، جی جی، یہ ابن انشا کی ایک جی غزل سناؤں گی آپ کو۔ ارشاد۔ ابن انشا کہتے ہیں، دیکھ دیکھ ہماری دید کے کارن، یہ اس کا نام ہے۔ دیکھ ہماری دید کے کارن کیسا قابل دید ہوا، ایک ستارہ بیٹھے بیٹھے تابش میں خورشید ہوا، دیکھ ہماری دید کے کارن، آج تو جانی رستہ تکتے شام شام کا چاند پدید ہوا۔ یہ پدید میں نے صحیح پڑھا ہے؟ دوبارہ پڑھی۔ بدید، بدید، آج تو جانی رستہ تکتے شام کا چاند پدید ہوا، بدید ہوا، جی۔ تو نے تو انکار کیا تھا دل کب نہ ہو، آن کے اس بیمار کو دیکھے تجھ کو بھی توفیق ہوئی، لب پہ اس کے نام تھا تیرا جب بھی درد شدید ہوا، ہاں اس کے جھلکی دکھلائی ایک ہی پل کو دریچے میں، جانو ایک بجلی لہرائی عالم ایک، تو نے ہم سے کلام بھی چھوڑا عرض وفا کے سنتے ہی۔ دوبارہ پڑھیے۔
ہلو. اور جناب مسز نور پڑھ رہی تھی لیکن یک بجک ان کی کال دوبارہ کٹ گئی. میں سمجھتا ہی ہوں کہ شاید ان کے پاس کوئی مسئلہ سگنلز کا ہے. الرٹ جناب 16:42 جناب شام 4:42 پہ شروع ہوئی. چائنا پورٹ جناب برج جانب کیماڑی کمپیوٹر سسٹم سلو ہونے کی وجہ سے پاس سلو بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے جناب برج جانب کیماڑی ٹریفک کی روانگی متاثر ہے. اور آج ایک ہی الرٹ ہے. ایک اور کال ہے جناب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. ہیلو. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر اکبر بول رہا ہوں، اورنگی ٹاؤن 1 نمبر. جی اکبر صاحب. خیریت سے مصطفیٰ بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیے. چھوٹی سی نظم تھی اگر اجازت ہو. جی ارشاد. کیا خوب کہا ہے کسی نے، بخش دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے، اور وہ ہرگز نہیں بخشے جاتے جن کی نیت خراب ہوتی ہے. سر یہ کس کی شاعری ہے؟ یہ میں آخر میں بتا دوں گا سر. نہ میرا ایک ہوگا نہ تیرا لاکھ ہوگا، نہ تعریف تیری ہوگی نہ میرا مذاق ہوگا. غرور نہ کر جسم کا، میرا بھی خاک ہوگا تیرا بھی خاک ہوگا. کیا قدرت ہے، کیا کرامت ہے قدرت کی، زندہ انسان پانی میں ڈوب جاتا ہے اور مردہ تیر کر دکھاتا ہے. موت کو دیکھا تو نہیں پر وہ شاید بہت خوبصورت ہوگی. ہلو ہلو. ہلو. السلام علیکم. جی مسز نور، آپ کی کال طرف کوئی کرتی ہے بار مسئلہ؟ بار. جی آپ کی میری طرف کوئی آواز مسئلہ آ ہے؟ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل کلیئر آ رہی ہے جی آپ کی جی. آواز. ابن انشا کا کلام میں سنا رہی تھی اتنا اچھا، تو وہ بار بار جو ہے نا جی اس سنائیے. میں ڈسٹورشن آ رہی ہے. میں شروع سے سناتی ہوں. جی ارشاد. ابن انشا کا کلام تو پڑھنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھ ہماری دید کے کارن کیسا قابل دید ہوا، ایک ستارہ بیٹھے بیٹھے تابش میں خورشید ہوا. آج تو جامی رفتہ تک سے شام کا چاند پدید ہوا، تو نے تو انکار کیا تھا دل کب نا امید ہوا. آن کے اس بیمار کو دیکھے تجھ کو بھی توفیق ہوئی، لب پر اس کے نام تھا تیرا جب بھی درد شدید ہوا. ہاں اس کے جھلکی دکھلائی ایک ہی پل دریچے میں. ہاں اس نے جھلکی دکھلائی ایک ہی پل دریچے میں. ایک ہی پل کو دریچے میں. ایک ہی پل کو دریچے میں. جی. جانو ایک بجلی لہرائی عالم ایک شہید ہوا. تو نے ہم سے کلام بھی چھوڑا عرض وفا کے سنتے ہی. پہلے کون قریب تھا ہم سے اب تو اور بعید ہوا. دنیا کے سب کارج چھوڑے نام پہ تیرے انسانیت، اور کیا غم تھوڑے تھے تیرے، اور اسے کیا تھوڑے غم تھے، تھوڑے غم تھے تیرا عشق مزید ہوا. جی. دیکھ ہماری دید کے کارن کیسا قابل دید ہوا. چلیے بہت شکریہ.
ایک ستارہ بیٹھے بیٹھے تابش میں خورشید ہوا. آج تو جانی رستہ تکتے شام کا چاند پدید ہوا. تو نے تو انکار کیا تھا دل کب نا امید ہوا. آن کے اس بیمار کو دیکھے تجھ کو بھی توفیق ہوئی. لب پر اس کے نام تھا تیرا جب بھی درد شدید ہوا. ہاں اس نے جھلکی دکھلائی ایک ہی پل کو دریچے میں. بہت خوبصورت ہے یہ. چلیے جناب بہت شکریہ اپنا وقت خیال رکھیے جناب. آپ کے منہ سے اور بھی پیارا لگ رہا ہے بھائی، آپ بھی سنائیں ایک دفعہ. چلیے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. فیار رکے آپ آفر ہو چلے ٹھیک ہے، جائیے. جزاک اللہ، خوش رکھے آپ کو، فی امان اللہ، اللہ حافظ. جناب مسز نور ہمارے ساتھ شامل ہوئیں اور انشا جی کو سنا رہے تھے دیکھ ہماری دید کے کارن کیسا قابل دید ہوا. یعنی ہماری دیکھنے کی وجہ سے کتنا قابل دید ہو گیا. بار بار لوگ اس کو دیکھتے ہیں. دیکھ ہماری دید کے کارن کیسا قابل دید ہوا. ایک ستارہ بیٹھے بیٹھے تابش میں خورشید ہوا. آج تو جانی رستہ تکتے شام کا چاند پدید ہوا. تو نے تو انکار کیا تھا دل کب نا امید ہوا. ہاں اس نے جھلکی دکھلائی ایک ہی پل کو دریچے میں. جانو ایک بجلی لہرائی عالم ایک شہید ہوا. اچھا یہ جانو نہیں جانو ہے، مطلب کہنے کا یہ شاعر کا کہ اس نے ایک لمحے کی جھلکی دکھلائی تھی اپنے دریچے میں. جانو کا مطلب ایسا لگا. جانو ایک بجلی لہرائی عالم ایک شہید ہوا. تو نے ہم سے کلام بھی چھوڑا عرض وفا کے سنتے ہی. پہلے کون قریب تھا ہم سے اب تو اور بعید ہوا. پہلے کون قریب تھا کا مطلب پہلے کون سے تم قریب تھے ہمارے اتنے، اب تو اور دور ہو گئے ہو. جی کون جانے، یا دکان بڑھا گئے، یا اس طرح کے جو الفاظ ہیں. پہلے کون قریب تھا ہم سے، اس کا مطلب کون ہو انگریزی والا ہو نہیں ہے. اس کا مطلب پہلے کون سا قریب تھے ہم سے اب تو اور بعید ہوا، تو اب تو اور دور ہو گئے. تو یہ جو اردو ہے یہ تھوڑی مشکل اس لحاظ سے کہ اس میں ایک لفظ کے متعدد معنی ہیں. ایسے الفاظ جو کہ اب ہم نے استعمال کرنے چھوڑ دیے تو وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو، جیسے جانو پڑھا آپ نے، جانو ایک بجلی لہرائی، نہیں جانو یعنی ایسا لگا کہ ایک بجلی لہرائی، تو وہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے. جانو ایک بجلی لہرائی، یوں لگا مجھے جیسے بجلی لہرائی. تھوڑا سا یہ والی اردو جو ہے نا تھوڑی سی کئی دفعہ مشکل ہو جاتی، خاص طور پر آج کل کے لوگوں کے لیے جناب. ہماری شرط وفا یہی ہے وفا کرو گے وفا کریں گے. ہماری شرط وفا یہی ہے وفا کرو گے وفا کریں گے. ہمارا ملنا ہے ایسا ملنا ملا کرو گے ملا کریں گے. کسی سے دب کر نہ ہم رہیں گے، ہمارا شیوا نہیں خوشامد. برا کہو گے برا کہیں گے، ثنا کرو گے ثنا کریں گے. ہمارا پینا پلانا کیا ہے، ہمارا پینا پلانا یہ ہے. پلاؤ گے تم پلائیں گے ہم، پیا کرو گے پیا کریں گے. یہ پوچھنا کیا کہ خط لکھو گے، یہ پوچھنے کی نہیں ضرورت. تمہاری مرضی پہ منحصر ہے، لکھا کرو گے تو لکھا کریں گے. ہمارے محبوب سینکڑوں ہیں تمہارے شیدا ہزاروں، لیکن نہ تم کو شکوا نہ ہم کو شکوا، گلا کرو گے گلا کریں گے. نہ تم کو شکوا نہ ہم کو شکوا، گلا کرو گے گلا کریں گے. ہم اپنی ہستی پہ رکھتے ہیں حق، یقیناً اتنا ہی حق تو یہ ہے. سمجھ کے فاضل اگر اسے تم فنا کرو گے فنا کریں گے. سمجھ کے فاضل اگر اسے تم فنا کرو گے فنا کریں گے. ہماری مجبوریاں تو دیکھو ہماری مجبوریاں تو دیکھو. جناب ایک کال ہے پھر اس کو مکمل کرتے ہیں. ہلو ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر غلام صدیق اولڈ بولنا. جی جی غلام صدیق.
ہیلو. کلیم عثمانی صاحب کا ایک سناتا ہوں سے. کہتا ہے کہ رات تیری ہے تیرے سرمائی آنچل کی طرح. رات پھیلی ہے تیرے سرمائی آنچل کی طرح. چاند نکلا ہے تجھے ڈھونڈنے پاگل کی طرح. خشک پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں. خشک پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں. شہر بھی اب تو نظر آتا ہے جنگل کی طرح. پھر خیالوں میں تیرے قرب کی خوشبو جاگی. پھر خیالوں میں تیرے قرب کی پھر خوشبو خیالوں میں تیرے قرب کی خوشبو جاگی. پھر برسنے لگی آنکھیں میری بادل کی طرح. پھر برسنے لگی آنکھیں میری بادل کی طرح. بے وفاؤں سے وفا کر کے گزاری ہے حیات. بے وفاؤں سے وفا کر کے گزاری ہے حیات. میں برستا رہا ویرانوں میں بادل کی طرح. میں برستا رہا ویرانوں میں بادل کی طرح. دوبارہ پڑھیے. جی سر. میں برستا رہا ویرانوں میں بادل کی طرح. میں برستا رہا ویرانوں میں بادل کی طرح. جناب ایک جون لیوی کا ہے سنا دیجیے. چلیے سنا دیجیے. کہتا ہے روح پیاسی کہاں سے آتی ہے. روح پیاسی کہاں سے آتی ہے. جناب یہ اداسی کہاں سے آتی ہے. دل ہے شک شوق کا تو ہے امید. تو نداسی کہاں سے آتی ہے. تو ہے پہلو میں پھر تیرے خوشبو ہو کے باسی کہاں سے آتی ہے. یہ پورا واقعہ. چلیے جناب بہت شکریہ غلام صدیق. اپنا بہت خیال رکھیے گا جناب. اللہ حافظ. جی شکریہ سر بہت. اللہ حافظ. اور ہم پڑھ رہے تھے ہم اپنی بستی پہ رکھتے ہیں حق. یقیناً اتنا ہی حق تو یہ ہے سمجھ کے فاضل اگر تم اسے تم فنا کرو گے فنا کریں گے. ہماری مجبوریاں تو دیکھو کیا ہے کتنا ذلیل وعدہ. ہماری مجبوریاں تو دیکھو کیا ہے کتنا ذلیل وعدہ. اردو کی منت میری خوشامد کیا کرو گے کیا کریں گے. یہ کہہ دیا قیس ان سے ہم نے ہماری غیرت کا دھیان رکھنا. وفا کرو گے وفا کریں گے جفا کرو گے جفا کریں گے. جناب علامہ امر چند کیس جالندھری. اور ان کا یہ کلام تھا بہت خوبصورت لگا تو آپ کی خدمت میں پیش کیا جناب. امتیاز علی صاحب ہیں جناب. کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ گھر میں سب ٹھیک؟ جناب بالکل سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. آپ نے کہا آپ نے آواز بلند کی اس کے لیے شکریہ جناب. آپ کی بہت محبت امتیاز صاحب کہ آپ نے ایسا سمجھا. میں یہ سمجھتا ہوں جناب مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم سے زیادہ آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. شہری ہمارے ساتھ شامل ہوئے. کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور جناب آپ نے شاعری باٹی. دل میں کسی کی یاد بساتے ہوئے چلو پر لطف زندگی کو بناتے ہوئے چلو. دیکھو کسی کے شیشے کو تو ٹھیس نہ لگے اس کی تو قدر دل میں بڑھاتے ہوئے چلو. باتیں تو خوب درد کی ہوتی ہیں دوستوں اب ربط اہل دل سے بڑھاتے ہوئے چلو. رہنے نہ پائے کوئی جہالت میں شاد و مست اب شمع علم کی ہی جلاتے ہوئے چلو. گفتار ہی نہیں ہے مداوائے زندگی کردار ہی کو اعلیٰ بناتے ہوئے چلو.
اچھا ہے جناب. شکوہ زمانے کا ہو کیوں کر زباں سے اب، غفلت سے اب تو باز ہی آتے ہوئے چلو. آسانیاں ملے گی ہی پر تنگیوں کے بعد، اس بات کو دلوں میں بٹھاتے ہوئے چلو. احساس کمتری تو ہے ایک روگ دوستوں، اس مرض کو دلوں سے بٹاتے ہوئے چلو. دیکھو کسی کو راہ سے بھٹکا ہوا کہیں تو راہ اس کو سیدھی بتاتے ہوئے چلو. جناب شہری، اور اس کے بعد جو ہے نا، ہر کام میں ضروری تو اخلاص شرط ہے، خالص ہی نیتوں کو بناتے ہوئے چلو. باتیں جو ہیں اثر کی وہ ہیں بکھرے ہوئے موتی، اب ان سے زندگی کو سجاتے ہوئے چلو. شہری آپ کا بہت شکریہ جناب، آپ امریکہ سے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور آپ کی بہت محبت کہ آپ اتنی دور سے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں جناب. اور جناب بہت مصروف رہنا بھی خدا کی ایک نعمت ہے. بہت مصروف رہنا بھی خدا کی ایک نعمت ہے. یہ جناب امجد اسلام امجد صاحب کی نظم ہے، استادوں میں سے ہیں میرے، اور بہت خوب لکھی ہے. ہجوم دوستاں ہونا کسی سنگت کا مل جانا، ہجوم دوستاں ہونا کسی سنگت کا مل جانا، کبھی محفل میں ہنس لینا کبھی خلوت میں رو لینا. کبھی محفل میں ہنس لینا کبھی خلوت میں رو لینا، خدا کی ایک نعمت ہے، خدا کی ایک نعمت ہے. کبھی تنہائی ملنے پر خود اپنا جائزہ لینا، کبھی دکھتے کسی دل پر تشفی کا مرہم رکھنا، خدا کی ایک نعمت ہے، خدا کی ایک نعمت ہے. کسی آنسو کو چن پانا، کسی کا حال لے لینا، کسی کا راز ملنے پر لبوں کو اپنے سی لینا، خدا کی ایک نعمت ہے، خدا کی ایک نعمت ہے. کسی بچے کو چھو لینا، کسی بوڑھے کو کی سن لینا، کسی کے کام آ سکنا، کسی کو بھی دعا دینا، خدا کی ایک نعمت ہے، خدا کی ایک نعمت ہے. کسی کو بھی دعا دینا خدا کی ایک نعمت ہے. کسی کو گھر بلا لینا، کسی کے پاس خود جانا، نگاہوں میں نمی آنا، بلا کوشش ہنسی آنا. کسی کے پاس خود جانا، نگاہوں میں نمی آنا، بلا کوشش ہنسی آنا، خدا کی ایک نعمت ہے، خدا کی ایک نعمت ہے. تلاوت کا مزہ آنا، کوئی آیت سمجھ پانا، تلاوت کا مزہ آنا، کوئی آیت سمجھ پانا، کبھی سجدے میں سو جانا، کسی جنت میں کھو جانا، خدا کی ایک نعمت ہے، خدا کی ایک نعمت ہے. اور جناب کال ہے، دیکھتے کون کہاں سے ہمارے ساتھ. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بات کر رہا ہوں گارڈن ایسٹ کراچی. کون بات کر رہے ہیں؟ جمال شیخ گارڈن ایسٹ کراچی. جی جمال شیخ صاحب. بھائی میرے پاس کلام تو کوئی نہیں ہے سنانے کو، لیکن کلام گانے کی کلام کی میں آپ کے پیش فرمائش کر سکتا ہوں. جی دوبارہ بولیے، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. جی میں یہ کہتا کہ آپ سے فرمائش کر سکتا ہوں کسی کلام کے سننے کی. جناب اگر شاعری گا کے تو میں نہیں سنا سکتا. نہیں تو میں آپ کی آواز میں سننا چاہ رہا ہوں. ہاں جناب کیا ہے، پڑھنا بھی ایک کمال ہوتا ہے اور اس کے اندر حصے اور لفظ، تو یہ بھی ایک فن ہے، تو اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہوتا ہے. آج کل میں مطالعے سے بالکل کٹا ہوا ہوں، بالکل فارم میں نہیں ہوں. آپ بتائیے جناب، شاید کوئی آپ کی خدمت کر سکوں. گلزار کی یہ ہے کتابیں الماریوں سے جھانک رہی ہیں، ہو جائے یا پھر
علی زریون کی کوئی نظم ہو جائے, یا ایک میں نام اگر صحیح مجھے یاد آ رہا ہے, ایک تو لکھنوی ہوتا ہے نا, ایک مکھنوی کر کے کوئی شاعر ہے نا, عابد مکھنوی, تو ان کا کوئی کلام ہو جائے, کوئی نظم ہو جائے, تو نظموں کو بھی شامل کیا کرے. عابد مکھنوی تو میری نظر سے کوئی, اصل میں میرا مطالعہ لکھے تو وہ آ جائے گا, اصل نام کچھ پہلا اوریجنل نام بس ہوگا, لیکن مکھنوی کر کے ہیں, جیسے لکھنوی ہوتے ہیں شاعر لکھنوی. ہاں, میں جو کہ میرا مطالعہ بہت محدود ہے تو اس لیے میرا بھی آج کل حال ہے, نہیں میرا تو شروع سے یہ حال ہے. تو ہمارے گجرا والا کے شاعر ہیں, اور انتقال ممبئی میں ہوا, انڈسٹری میں چلے گئے تھے, لیکن ہے پیدائش پاکستان کی. جی, یہ جو آپ کہہ رہے تھے آہی مکھنوی کے نام سے ایک نام آ رہا ہے میرے پاس تو. ہاں بس وہی میں میرا حلقہ خراب ہو گیا ہے, دماغ بھی خراب ہو گیا ہے, حالات بھی خراب ہیں. اب ان کی کوئی مجھے مل جائے تو میں آپ کو کرتا ہوں. اب کوئی بھی چیز آپ کے اوپر چل رہا ہوں, اب ان کی ہر چیز اچھی بہترین ہے, علی زریون کی بھی ہر چیز بہترین ہے, گلزار کی ہر چیز بہترین ہے, جو بھی اٹھائیں گے نا ہر ہیرا ہے. سر خیر اس میں ایک نام سے مجھے اختلاف ہے, وہ میں بولتا نہیں, لیکن باقی چلیے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. 3 نام لیے آپ نے, تو ایک نام سے مجھے سخت اختلاف ہے, اس لیے اختلاف میں آپ کو واضح کر دیا جس طرح ظاہر ہمارے پاکستان کی وہ تھے ادھر چلے گئے, تو اس میں جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر آ گیا, کوئی ادھر چلا گیا, لیکن ادب کے اندر وہ ایک سمجھ لو پورے ورلڈ کی ابو پبلک بلحاظ سرد نہیں, میں بلحاظ ادب بات کر رہا ہوں. تو خیر میں آپ کو آپشن دیا, مکھنوی جو ہے نا وہ ان کا ایک کلام سامنے آ گیا, وہ سنا دیتا ہوں جناب. چلے بہت شکریہ, آپ کا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ پھر میں آؤں گا تو اپنی تاریخ کھول کے لاؤں گا. ضرور, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور جناب جمال صاحب نے فرمائش کی تو جناب مکھنوی صاحب کا کلام ہے میرے سامنے آیا ہے, لیکن جمال صاحب ظاہر ہے میری اس کی تیاری نہیں ہے, ابھی آپ کے کہنے پہ میں نے اس کو ڈھونڈا ہے. جب تلک سلامت ہوں شاعری نہیں کرنی, جب تلک سلامت ہوں شاعری نہیں کرنی, ناخنوں کے نیزوں سے زخم تازہ رکھنے ہیں, شاعری نہیں کرنی. رہبروں کی منڈی میں کوڑیوں کے بھاؤ پر کون کتنا بکتا ہے, بس حساب رکھنا ہے. رہبروں کی منڈی میں کوڑیوں کے بھاؤ پر کون کتنا بکتا ہے, بس حساب رکھنا ہے, شاعری نہیں کرنی, شاعری نہیں کرنی. خواب تو اترتے ہیں ڈٹ کے سونے والوں پر, خواب تو اترتے ہیں ڈٹ کے سونے والوں پر, جاگنے کا ٹھیکہ ہے جاگتے ہی رہنا ہے, شاعری نہیں کرنی, شاعری نہیں کرنی. شاعری بھی آتی ہے, شاعری بھی آتی ہے, قافیے بھی کافی ہیں. ننھی منی بہروں میں وصل کے ترانوں کو, ہجر کے عذابوں کو درد کے غلافوں میں پیش کر کے دنیا سے, واہ دونوں ہاتھوں سے میں سمیٹ سکتا ہوں. بہت خوب جناب, اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. شاعری بھی آتی ہے, قافیے بھی کافی ہیں. ننھی منی بہروں میں وصل کے ترانوں کو, ہجر کے عذابوں کو, درد کے غلافوں کو پیش کر کے دنیا سے, واہ دونوں ہاتھوں سے میں سمیٹ سکتا ہوں. بھیگتے دسمبر میں بے مثال پریوں کی کروٹوں کے نقشوں کو, نرم گرم لفظوں کو. آنچ پر پکانا تو شاعروں کا پیشہ ہے, آنچ پر پکانا تو شاعروں کا پیشہ ہے, میرا اپنا دھندا ہے, شاعری نہیں ہوتی. میں لہو پسینے کو خاک پر بہاتا ہوں, پھر میں دونوں ہاتھوں سے گوندتا ہوں مٹی کو, ہڈیوں کے گودے میں جب تھکن اترتی ہے. 4 پیڑے آٹے کے میں گھسیٹ لاتا ہوں, شاعری نہیں کرتا. 4 پیڑے آٹے کے میں گھسیٹ لاتا ہوں, شاعری نہیں کرتا. شاعری کے مندر میں پوجا پاٹ چلتی ہے, شاعری کے مندر میں پوجا پاٹ چلتی ہے. سب کو شاد رکھنے کے گر مجھے نہیں آتے, سب کو شاد رکھنے کے گر مجھے نہیں آتے. میں نے تو یہ دیکھا ہے چاند کی محبت میں, جو چکور جاتا ہے آسماں کے نرغے میں.
آسماں پٹکتا ہے بے وقوف پنچھی کو، چاند کتنی صدیوں سے آج بھی اکیلا ہے، میرا نام آبی ہے، میں زمیں کا باسی ہوں اور زمیں پر رہتا ہوں، ناخنوں کے نیزوں سے زخم تازہ رکھتا ہوں، شاعری نہیں کرتا، شاعری نہیں کرتا۔ کون ہے جناب؟ دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ۔ ہیلو ہیلو جی وعلیکم السلام، کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ سر نام میرا امام علی ہے جی امام علی صاحب، اور یہاں کراچی ڈفینس میں رہتا ہوں۔ بہت دفعہ کال ملے، کبھی ملتی ہے کبھی نہیں۔ جناب آپ کیا سنا رہے ہیں؟ میں آپ سنیں گے تو میں سناؤں گا نا۔ میں جناب سنائیے۔ میرا چھوٹا سا نظم ہے، ذرا غور سے سنیے۔ جناب ارشاد۔ میں نے دیکھا کھڑکی سے وہ چھت پہ نظر آئے۔ میں نے دیکھا کھڑکی سے وہ چھت پہ نظر آئے، چاند کی مرضی کبھی ادھر سے نظر آئے کبھی ادھر سے نظر آئے۔ ہاں میں نے دیکھا گھر کے دروازے کو، وہ تو گلی سے نظر آئے، چاند کی مرضی کبھی ادھر سے نظر آئے کبھی ادھر سے نظر آئے، یعنی کبھی مشرق کبھی مغرب سے نظر آتا ہے نا چاند۔ دیکھا گیا کہ سورج نکلتا ہے وقت، دیکھا گیا کہ سورج نکلتا ہے وقت پہ، چاند کبھی دن میں کبھی رات کو نظر آئے، چاند کی مرضی کبھی ادھر سے نظر آئے کبھی ادھر سے نظر آئے۔ جناب جی جناب مکمل ہو گیا؟ نہیں آگے چل رہا ہے، جلدی بولیے، میرے پاس وقت نہیں ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہاں میرے چاند جیسا سب کو چاند ملے، میرے چاند جیسا سب کو چاند ملے، چاند کو چاندنی چاند کو چاندنی نظر آئے، میرے چاند کے ساتھ سب کو چاند ملے، چاند کو چاندنی چاندنی کو چاند نظر آئے، چاند کی مرضی کبھی ادھر سے نظر آئے کبھی ادھر سے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا پہنچی چاند پہ، وہ کہتے ہیں کہ دنیا پہنچی چاند پہ، چاند والوں سے پوچھو کیا خاص نظر آئے۔ سمجھ میں آ رہا ہوں؟ چلیے جناب امام علی صاحب، میرے پاس اب وقت بالکل ختم ہو گیا، پروگرام کا بالکل آخر ہے، تو آپ نے بہت لمبا کر دیا جناب۔ آپ کے لیے جناب میرے پاس وقت کی بہت کمی نہیں تو میں امام صاحب کی کال پوری لیتا۔ ساجد علی صاحب ہیں فیس بک پر، کہتے ہیں السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ نے شو کی تعریف کی، آپ کی بہت محبت۔ شو کی ٹائمنگ بتا دیں جناب ساجد علی صاحب۔ شو کی ٹائمنگ جمعرات سے لے کے ہفتہ رات 10 سے 11، ہفتے والے دن ہم 12 بجے تک ہوتے ہیں، باقی جمعرات جمعہ جو ہے 10 سے 11 ہوتے ہیں، میرا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے شب سخن، اور جو ہم پیش کرتے ہیں سن پولیس FM 88.6 کے پلیٹ فارم سے۔ جناب ایک پروگرام کے آخر میں پیش کر رہا ہوں، اپنی آنکھ کو زندہ رکھنا کتنا مشکل ہے، اپنی آنکھ کو زندہ رکھنا کتنا مشکل ہے۔ اور یہ عشرت آفرین کی جناب جگجیت نے بہت خوبصورت گائی ہے، اپنی آنکھ کو زندہ رکھنا کتنا مشکل ہے، پتھر تلے آئینہ رکھنا کتنا مشکل ہے۔ اپنی آنکھ کو زندہ رکھنا کتنا مشکل ہے، پتھر بیچ آئینہ رکھنا کتنا مشکل ہے، کتنا آسان ہے تصویر بنانا اوروں کی، خود کو پس آئینہ رکھنا کتنا مشکل ہے۔ آنگن سے دہلیز تلک جب رشتہ صدیوں کا، جوگی تجھ کو ٹھہرا رکھنا کتنا مشکل ہے۔ دوپہروں کے زرد کواڑوں کی زنجیر سے پوچھ، یادوں کو آوارہ رکھنا کتنا مشکل ہے، یادوں کو آوارہ رکھنا کتنا مشکل ہے۔ چلو میں ہو درد کا دریا دھیان میں اس کے ہونٹ، یوں بھی خود کو پیاسا رکھنا کتنا مشکل ہے۔ تم نے محبت دیکھے ہوں گے یہ آنگن ہے یہاں، ایک چراغ بھی جلتا رکھنا کتنا مشکل ہے۔
داسی جانے ٹوٹے پھوٹے گیتوں کا یہ دان، سمے کے چرنوں میں لا رکھنا کتنا مشکل ہے، سمے کے چرنوں میں لا رکھنا کتنا مشکل ہے۔ جناب، پروگرام کے آخر میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ میں نئی اختر کی آواز میں کسی مہربان نے آ کے میری زندگی سجا دی۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی بیشی، اس کے لیے معذرت۔ کسی کی دل آزاری تو اس کے لیے معذرت۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں بانٹنے کے نئے طریقے کشید کیجیے۔ اپنے میزبان مصطفیٰ قریشی کو یاد دیجیے۔ آپ کی سماعتوں کی نظر، ناہید اختر کی آواز۔ اللہ حافظ۔